बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत की 255 आयत को आयतुल कुर्सी कहा जाता है और इसकी फ़जीलत व बरक़ात मुख्तलिफ़ अहादीस से साबित है। जो शख्स भी आयतुल कुर्सी को अपनी रोज़ाना की रूटीन में शामिल कर लेता है तो फिर उस पर, उसके माल पर, उसके औलाद पर अल्लाह ताला की बेअंदाज़ा बरकतें नाजिल होती है। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला पसंद करने लग जाता है। वो अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों की लिस्ट में आ जाता है और गम और परेशानी से उसे निजात मिल जाती है। आयतुल कुर्सी के जो फ़वाइद हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे, इसके बाद आप आयतुल कुर्सी उठते बैठते पढ़ते रहा करेंगे। इंसान चाहे दुनिया के जिस कोने में भी रहता हो, जिस मसलक से भी ताल्लुक़ रखता हो, तो उसकी यही ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि उसके पास बहुत सारा माल और दौलत हो। ये पैसा इंसान की ज़रूरत है। ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह ताला ने कुछ ज़रूरतें हमारे साथ लगा दी हैं, मगर मुसलमान सिर्फ माल और दौलत नहीं चाहता, बल्कि बरकत वाला रिज़्क़ को वाफिर मकदार में चाहता है। इंसान जब अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता है तो उस पर एक ही धुन सवार होती है कि मैं जल्द अज जल्द कोई अच्छी जॉब हासिल कर लूँ ताकि मुझे अच्छी सैलरी मिल सके, या कोई अपना कारोबार शुरू करता है और उसमें उसे अच्छा नफ़ा कमाने की तवक्को होती है। और एक सक्सेसफुल केयर बिजनेस के बाद वो इंसान शादी करता है और शादी के बाद इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक उसे औलाद नजीना अता फ़रमाए। आपको ये जानकर खुशी होगी, ये दोनों चीज़ें आयतुल कुर्सी पढ़ने से हासिल की जा सकती है, क्योंकि आयतुल कुर्सी अल्लाह ताला की तरफ से हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है और हमारे लिए बहुत बड़ी सिफारिश है, जिस सिफारिश को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है और रद्द नहीं करता। इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसे माल और दौलत और औलाद दोनों हासिल हो। सिर्फ माल और दौलत हो और औलाद ना हो, ये चीज़ इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं होती। इसी तरह से इंसान के पास औलाद की नेमत तो है, मगर माल और दौलत नहीं। हाथ हमेशा तंग रहता है, कर्ज़ों में झगड़ा है, अपनी बीवी बच्चों को दुनिया की हर नेमत देना चाहता है, मगर जब वो इसमें नाकामी का सामना करता है तो आखिरकार बेहद मायूस हो जाता है। और जब कोई खुशकिस्मत इंसान ये दोनों चीज़ें हासिल कर लेता है तो उसके बाद वो ये चाहता है कि मेरे इस माल में अल्लाह ताला बरकत डाल दे, मेरे लिए ये माल नफ़ा बख्श साबित हो, मेरा ये माल कभी भी कम ना हो, मुझे कारोबार में कभी नुकसान ना हो, मेरी जॉब में तरक्की होती रहे, मेरी औलाद हर किस्म की परेशानी और हादसों से महफूज रहे। वो ये चाहता है कि मेरे घर पर अल्लाह ताला का ख़ास करम रहे, मेरे सब घर वालों को अल्लाह पाक हर किस्म की बीमारी और जिस्मानी नुकसान से महफूज रखे। और ये इस तरह के और बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि आप हासिल कर सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि आयतुल कुर्सी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे, जो इंसान आयतुल कुर्सी को रोज़ाना पढ़ना शुरू कर देता है तो फिर उसकी बरकत से कैसे उसके रिज़्क में इजाफ़ा होता है, कैसे उसकी औलाद को इसका फ़ायदा पहुँचता है। आयतुल कुर्सी की फ़जीलत भी बताएंगे। आयतुल कुर्सी पढ़ने से आपको बहुत सारे दुनियावी फ़ायदे हासिल होते हैं और ऐसी बरकत और फ़जीलत वाली सूरत है जो कि मरते दम भी आपके काम आने वाली है। जब इंसान फ़ौत हो जाता है तो उसके करीबी अज़ीज़ रिश्तेदार जो पहले हर वक्त उसके साथ रहते थे, जो हर वक्त हर मुसीबत हर परेशानी में उसके काम आते थे, अब उसे अकेला ज़मीन के अंदर दफन करके चले जाते हैं। उस वक्त आयतुल कुर्सी आपके काम आने वाली है। दुनिया में तो आपको फ़ायदा दिया ही था, मगर कब्र में भी आपको आराम और आराइश का ख्याल रखने वाली है। नाज़रीन गिरामी, हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स मुसीबत और सख्ती के दिनों में आयतुल कुर्सी
اور سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا اور اس پر جو مصیبت اور سختی آئی ہوئی ہے اسے رفع کرے گا۔ نیا لباس پہنتے وقت ایک بار آیت الکرسی اور ایک بار سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ایسا کرنے سے آیت الکرسی کے خدام اور ملائکہ اس شخص کے واسطے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اور جب تک یہ لباس جسے پہن کر دعا کی پھٹ نہیں جائے گا تب تک اس کے واسطے دعائیں مغفرت ہوتی رہے گی۔ البتہ جب یہ لباس پھٹ کر پہننے کے قابل ہی نہ رہے گا اس وقت دعا کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا۔ اندازہ کریں جس انسان کے لیے آیت الکرسی کے موکلین ہر وقت مغفرت کی، پاک زندگی گزارنے کی اور عمر میں برکت کی دعا کر رہے ہوں، اس کی خوشی بختی میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو دخول جنت میں جانے سے صرف موت روکے ہوئے ہے، اور جو شخص سوتے وقت بستر پر لیٹے ہوئے اسے پڑھتا ہے تو اسے اللہ کے گھر کو، پڑوس کے گھر کو اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اور 30 دنوں تک وہ گھر شیطان سے حفاظت میں آ جاتا ہے اور 40 دنوں تک اس کا مکان پر آسیب کا سایہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فتاوی زاویہ میں تحریر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالی مفلسی کو دور فرما دے گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے بہت سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا شیطان اور شرارتی جنات سے محفوظ رہے گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا اگر محتاج ہوگا تو وہ چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھیں گے تو 70,000 فرشتے ہر قسم کے بلاؤں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ گھر میں دایاں پاؤں رکھتے وقت آیت الکرسی پڑھو گے تو محتاجی آپ کے گھر سے دور ہو جائے گی۔ اگر وضو کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ کے 70 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور اگر رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے تو مرنے کے بعد آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا اور رزق میں فراوانی کا باعث بنے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا سانپ بچھو سے حفاظت کا تعویذ ہے۔ آیت الکرسی کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ کھیت ہر قسم کی دنیاوی آفات اور چوری سے محفوظ رہے گا۔ اگر آیت الکرسی کو لکھ کر دکان میں رکھ دیا جائے تو خیر و برکت نازل ہوگی۔ آیت الکرسی کا لکھ کر گھر میں رکھنا چوری سے بچاؤ کا موجب ہے۔ ہر شب آیت الکرسی کا پڑھنا فالی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ آیت الکرسی کو جو شخص 313 مرتبہ پڑھے اسے بے شمار خیر و برکت نصیب ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ کسی دشمن سے پالا پڑ جائے تو 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس انسان کو غلبہ نصیب فرمائے گا، اسے فتح نصیب فرمائے گا۔ جو شخص آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد صبح اور شام میں گھر کو جاتے وقت اور رات کو لیٹتے وقت پڑھے گا تو فقیر سے غنی ہو جائے گا، بے گمان رزق ملے گا، یعنی کہ جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے رزق ملے گا۔ اللہ پاک اپنے اس بندے کو اتنی روزی عطا کرے گا، اس کے رزق میں اتنی فراوانی ہوگی، چوری چکاری سے اس انسان کے ہر چیز محفوظ رہے گی، رزق بڑھے گا اور کبھی بھی
فقر و فاقہ اور مفلس کا شکار نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد مسلمان آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے سے آپ پر آنے والی بلائیں ٹلتی ہیں، آنے والی مصیبتیں جو کہ آپ کے لیے لکھ دی گئی تھی وہ آپ کے مقدر سے مٹا دی جاتی ہیں اور اس کی جگہ پر خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ ویسے تو آیت الکرسی آپ کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، مگر کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں جس کے اندر اگر آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے تو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ عصر کے وقت جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس پر موت کی سختی آسان کر دی جاتی ہے۔ ظہر کے وقت آیت الکرسی کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشحالی لائے گا، غیب سے رزق کے اسباب پیدا فرمائے گا، قرضوں سے نجات دلائے گا۔ اس کے علاوہ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آیت الکرسی کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ مال اور اولاد میں برکت اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت آیت الکرسی پڑھنے سے ہی ہوتی ہے۔ آیت الکرسی شیطان کی بہت بڑی دشمن ہے۔ جب کوئی شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، اس لیے آیت الکرسی کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آیت الکرسی اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی سب سے بڑی آیت یعنی کہ سب سے زیادہ ثواب والی آیت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سب صورتوں کی سردار صورت ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ جس مال یا اولاد پر آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کریں گے یا لکھ کر رکھ دیں گے یا بچے کے گلے میں ڈال دیں گے تو شیطان اس کے مال اور اس کے اولاد کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ اگر کسی مہد بیماری کا شکار ہے تو 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر روزانہ اپنے اوپر دم کر لے اور 11 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس پانی کو صبح و شام پی لے، انشاءاللہ چند ہی روز میں مرض سے نجات ملے گی۔ آیت الکرسی کے 170 حروف ہیں اور اس آیت میں 5 کلمے ہیں اور 10 جملے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو شام تک وہ خدا کی پناہ میں رہتا ہے، اور جو شخص آبادی سے دور جا کر 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے اور کوئی دعا کرے اللہ پاک اسے فوراً اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ صاحب خمینۃ الاسرار تحریر فرماتے ہیں، جب 1261 ہجری میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا، جس علاقے میں مقیم تھا وہاں کی ایک عورت کو درد زا ہوا اور دایاں اور اتباع کی لاکھ کوششوں کے باوجود اس کا درد کم نہ ہوا اور نہ ہی بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کا شوہر بوقت